بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 478 نمبر حدیث پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ۔ مسجد اور مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں پر انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا، اس کو کہتے ہیں تشبیک۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ کچھ حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور کچھ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ تو پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 478 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہاں پر دونوں نے نام لکھے ہیں، عن ابن عمر ابی ابن عمر کہ شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کیا، یعنی تشبیک کی۔ اور اسی طریقے سے 480 نمبر روایت ہے، اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی، یا عبداللہ بن عمر کیف بک اذا بقیت فی حصالۃ من الناس بہذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثال دے کر فرمایا یہاں پر کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ کیسے زندگی گزاریں گے جب آپ بالکل ایسے ردی قسم کے لوگوں میں رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی، آپ وہاں پر اچھے ہیں اور باقی آس پاس آپ کے سارے لوگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے میں مثال دے کر کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، آس پاس آپ کے بالکل بیکار لوگ ہیں اور آپ جو ہیں وہ ان میں اچھے ہیں، تو پھر کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر نصیحتیں فرمائی۔ حدیث نمبر 481 ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے پھر تشبیک کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ۔ آپ سے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب یہ انگلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں تو یہ مضبوط ہو جاتی ہیں، تو یہ انگلیاں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، جیسے ایک عمارت کے اندر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ اور حدیث نمبر 482 میں ایک قصہ موجود ہے جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدی صلاتي العشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شام کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ فرماتے ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہوئے، سماہا ابو ہریرہ ولکن نسیت انا۔ ان نمازوں میں سے کون سی نماز تھی؟ اس کا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تھا، لیکن میں بھول گیا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو علماء کرام محدثین ہیں اور جو احادیث کو روایت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کتنے عادلانہ اور منصفانہ رویے کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر یاد ہے تو بتانا ہے، نہیں یاد تو نہیں بتانا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، اب بھولی ہوئی چیز میں ذکر نہیں، یعنی تکے سے نہیں بتانی، پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو کہہ رہے ہیں بھائی مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ ان کا کتنا ایک حدیث کی حفاظت میں اور حدیث میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حدیثوں میں فلاں چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے نہیں یاد، میں نہیں بتا سکتا، جو چیز یاد ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں فصلی بنا رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا شام کی نمازوں میں سے ظہر یا عصر ہے، ٹھیک ہے، اس کو شام کہتے ہیں، مغرب سے تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، تو ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی؟ اب 4 اس کی رکعتیں ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں صلی بنا رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا دی۔ اب 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد ثم سلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام پھیر دیا۔ فقام الی خشبۃ معروضۃ فی المسجد، تو مسجد میں ایک لکڑی اور ایک تنا لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ فاتکا علیہا کانہ غضبان، لگ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ رہے ہیں، اور جیسے کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، اور جیسے غصے میں کوئی شخص ہوتا ہے تو ویسے لگ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ووضع یدہ الیمنی، دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، وشبک بین اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو تشبیک دی، یعنی انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کیا۔ ووضع خدہ الایمن علی ظہر کفہ یسری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دایاں گال ہے اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ اس طریقے سے رکھ لیا۔
اچھا، اس میں وخرجت السرعان من ابواب المسجد، اور جن لوگوں کو کوئی کام تھا، ضرورت تھی، جلدی میں تھے لوگ، وہ مسجد سے نکل کے چلے گئے. فقالوا، اب جو باقی صحابہ کرام تھے وہ آپس میں سوالات کرنے لگے. قصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ یعنی نماز، کیونکہ ابھی وحی کا سلسلہ چل رہا ہے نا، وحی آ رہی ہے، بہت سارے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام اس سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں اب نماز کم کر دی گئی ہے. وفی القوم ابو بکر و عمر، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس قوم میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے. فہابا ان یکلماہ، وہ دونوں ڈرے کہ ہم بات کیسے کریں. بات کرنے سے وہ ڈر رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جو ہے وہ ان کا احترام بہت زیادہ تھا. تو کہتے ہیں کہ وفی القوم رجل فی یدیہ طول، ایک آدمی تھا لوگوں میں بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھوں، یعنی اس کا قد لمبا تھا، اس کے ہاتھ لمبے تھے، تو یقال له ذو الیدین، اس کے ہاتھوں کی لمبائی کی وجہ سے نا اس کو ذو الیدین، ہاتھوں والا کہا جاتا ہے، لمبے ہاتھوں والا یا ہاتھوں والا. قال یا رسول اللہ، تو یہ کوئی جرت مند صحابی تھے اور انہوں نے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسیت ام قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی؟ یعنی اگر تو وحی کا سلسلہ چل رہا ہے تو بتا دیں وحی کے ذریعے نماز کم کی گئی ہے، اگر نہیں تو پھر آپ بھول گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم انس ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، 4 رکعتیں ہی ہیں. فقال، اگر تو ایسی بات ہے تو پھر آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تاکیداً اور تحقیقاً پوچھا اکما یقول ذو الیدین، کیا ایسے یہ ذو الیدین کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھا دیں؟ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے فقالوا نعم، انہوں نے فرمایا جی ہاں. فتقدم فصلی ما ترک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز رہتی تھی وہ پڑھائی. ثم سلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. ثم کبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی. وسجد مثل سجودہ واطول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عام طور پہ سجدہ کرتے ہیں اتنا سجدہ کیا یا اس سے تھوڑا سا لمبا سجدہ کیا. ثم رفع راسہ، پھر اپنا سر اٹھایا. وکبر، اور تکبیر کہی. ثم کبر، پھر تکبیر کہی. وسجد مثل سجودہ واطول، پھر جتنا سجدہ عام طور پہ کرتے ہیں اتنا کیا یا اس سے زیادہ سجدہ کیا. ثم رفع راسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا. وکبر، اور تکبیر کہی. فربما سألوا ثم سلم، پھر انہوں نے ان سے سوال کیا، یعنی صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا ثم سلم، کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ سلام پھیرا. فیقول نبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم، یعنی ان کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام بھی پھیرا آخر میں، تو انہوں نے فرمایا جی سلام بھی پھیرا. اچھا، یہ حدیث ہے اور یہ تینوں حدیثیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یا چاروں حدیثیں، ان میں تشبیہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں میں داخل کیا. اس حدیث سے اور بھی بڑے مسئلے پتہ چلتے ہیں جو آخر میں ابھی ہم نے پڑھی ہے، نماز کے مسائل، سجدہ صاحب کے مسائل. یہ انشاءاللہ جب وہ مسائل آئیں گے اس میں ہم گفتگو کریں گے. صرف ایک مسئلہ میں ہلکا سا یہاں پہ اس کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو گئے جا کے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپس میں گفتگو کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی 2 رکعتیں پڑھائی، نماز شروع سے نہیں پڑھائی. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر تو بات کر لی تو پھر شروع سے پڑھنی پڑے گی، اگر بات نہیں کی تو پھر اسی کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں. بھائی یہ مسئلہ اگر تو کسی حدیث سے ثابت ہے تو بتائیں ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی کی، صحابہ کرام نے بات بھی کی، لیکن پھر بھی صرف بقیہ چیز یا بقیہ نماز کو پورا کیا گیا اور شروع سے پوری نماز کو نہیں پورا کیا گیا. اچھا، ان حدیثوں میں تشبیہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور کچھ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تشبیہ سے. جیسے سنن ابو داؤد کی روایت ہے 562 نمبر، سیدنا ابو سمامہ الحنات فرماتے ہیں کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رستے میں پا لیا، یعنی وہ ان سے ملے. وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دونوں ایک دوسرے سے انہوں نے ملاقات کی. قَالَ تو فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو میں اپنے ہاتھوں میں نا اس طریقے سے میں چل رہا تھا. فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، تو انہوں نے مجھے منع کیا اور فرمانے لگے إِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھے سے وضو کر لے. ثم خرج عامدا الى الصلاة، پھر نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد جائے. فلا يشبكن يديه،
تو اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے نہ کرے، اس پہ تشبیک نہ دے، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ، کیونکہ بے شک وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں جلد نمبر 1 صفحہ 567 پر ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیوں منع کیا گیا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی وجہ بیان نہیں کی، لیکن علماء کرام نے کچھ وجوہات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وجوہات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جائیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر نہیں بیان کی گئی اور ہمیں کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی وجوہات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ صرف یہ سمجھ کے کہ یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ انہوں نے کیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سبب اس کا وجہ پتہ چل جائے اور ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ وجہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی یا یہ کیوں کرنا ہے، تو ایسا ایک مسلمان نہیں کرتا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات بغیر وجوہات کے بھی مانتا ہے، لیکن اس میں دلیل کا مطالبہ ضرور کرنا چاہیے اور سوچنا سمجھنا ضرور چاہیے کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ ایک تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ یہ ایسا شیطان کرواتا ہے اور اس سے سستی آتی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے اور اس کی کئی ایک وجوہات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ بہرحال اور اسی طریقے سے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ معالم السنن میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بس کھڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے کر لیا تو یہ ایک فضول کام ہے، اس لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ ساری وجوہات جتنی بھی ہیں یہ ساری وجوہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان نہیں کی، تو اس وجہ سے اس پہ میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتا۔ باقی جو ہے وہ ان احادیث میں یعنی کچھ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کچھ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ اخذ کیا اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے مسجد کی طرف تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے کہ سنن ابو داود کی روایت میں ہم نے یہ بات ابھی پڑھی ہے، اور باقی جو روایات ہم نے پڑھی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لحاظ سے جو ظہر کی نماز کی یا عصر کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو تشبیک دے کے اپنا ہاتھ رکھا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے مطابق نماز ختم ہو چکی تھی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلی جو 2 حدیثیں ہم نے جو ہے پڑھی ہیں وہ کوئی مثال دینے کے لیے یا کوئی چیز سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو جب بھی کوئی چیز کسی کو سمجھائی جا رہی ہو یا ویسے بندہ کرے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے بندہ جا رہا ہو یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہو تو نماز سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔